اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ سفر المظفر کے چاند کا ایک بہت ہی آسان عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کو آپ نے سفر کا چاند نظر آتے ہی کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، لیکن اس کے فائدے برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ ماہ سفر کی مختصر سی فضیلت شیئر کرتی ہوں، اور جو بھی لوگوں کے ذہن میں غلط باتیں ہیں ان سب کے بارے میں آج آپ کو آگاہ کرتی ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، سفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی برکت والا ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ آسمانوں سے اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، آفات نازل ہوتی ہیں، یہ والی باتیں لوگ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ یہی نظریہ نسل در نسل آج تک چلا آ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں اس مہینے اور اس مہینے کے علاوہ پائے جانے والے توہمات اور قیامت تک کے باطل نظریات کی تردید اور نفی فرما دی، اور علل اعلان ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری دوسرے کو خود بخود لگ جانے کا عقیدہ، اس کے علاوہ ماہ سفر میں نحوست کا عقیدہ اور ایک مخصوص پرندے کی بدشگنی کا عقیدہ سب بے حقیقت باتیں ہیں، اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ اسلام میں اس قسم کے فاسد باطل خیالات نظریات کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے نظریات و عقائد کو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاؤں تلے رون چکے ہیں۔ ماہ سفر المظفر کے مہینے میں کچھ لوگ سفر کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں، کچھ لوگ شادی کرنے کو درست نہیں سمجھتے، اور اس مہینے میں اپنے کاموں کو سر انجام نہیں دیتے، شادی بیاہ اور نکاح وغیرہ نہیں کرتے۔ تو یہ سب باتیں اسلام میں بے بنیاد بے حقیقت ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق یہ ساری باتیں من گھڑت کہانیاں ہیں جو کہ سراسر غلط ہیں۔ یاد رکھیں، جتنے بھی مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، ہر مہینے کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اپنی اپنی سلطنت ہے، ہر مہینہ کوئی نہ کوئی فضیلت اپنے اندر چھپائے بیٹھا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں آسمانی بلائیں اترتی ہیں، آفات آتی ہیں، گھر میں مصیبتیں آتی ہیں، سفر اگر کریں گے تو نقصان ہوگا، شادی بیاہ کریں گے تو نقصان ہوگا، یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر اس مہینے میں کاروبار شروع کیا جائے تو کاروبار نہیں چلتا۔ یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں، جو کہ میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی ہے کہ یہ ساری باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں تلے رون چکے ہیں، یعنی ان باتوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف الفاظ میں اعلان فرمایا کہ یہ ساری باتیں بے حقیقت اور بے بنیاد ہیں، ان کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سفر المظفر کے مہینے کو منحوس نہ سمجھیں، اس مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس مہینے کی بھی قدر کریں، اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال ہوں، اور غلط باتیں اپنے ذہنوں سے نکال دیں تاکہ آپ لوگ اس مہینے کی فضیلت و برکات سے مستفید ہو سکیں۔ جو لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو سفر المظفر کا چاند نظر آتے ہی کر لے گا، اللہ کریم ایک ہی رات میں اس کی تقدیر کو بدل دے گا، اس کے نصیب کو چمکا دے گا، مقدر کو چمکا دے گا، اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوگی، اور ایک ہی رات میں ایسی خوشی ملے گی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا، سوچا بھی نہ تھا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ماہ سفر المظفر کا چاند دیکھ کر صرف 3 مرتبہ یہ الفاظ پڑھ لیں، اسماء اعظم پڑھ لیں، اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے اپنی حاجات پوری کروائیں، خواہشات پوری کروائیں۔ رب کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہر مصیبت کو ختم کرے گا، پریشانیوں کو 100% ختم کرے گا، اور آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ کوئی نقصان نہیں آپ کا ہوگا، کوئی بدشگنی نہیں ہوگی۔ جو چیز آپ اللہ سے مانگیں
مانگیں گے انشاءاللہ و فضل خدا اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ جو لوگ مصیبت پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی مصیبتیں بھی ختم ہوں گی، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی اور ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوگی۔ یاد رکھیں جو مصیبت ہم پہ آتی ہے وہ ہمارے بد اعمالوں کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ جو ہم نے کمائی کی ہوتی ہے اپنے اعمالوں کی، اس کمائی کی وجہ سے ہی ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سچی توبہ کریں، توبہ استغفار کا ورد کریں، گناہوں سے معافی طلب کریں اور آئندہ سے اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ ہم میں اتنا صبر نہیں کہ ہم امتحانات کو پاس کر سکیں، یا اللہ تو آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اپنے لفظوں میں آپ اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک ہماری تمام حاجات کو پورا کرے گا، خواہشات کو پورا کرے گا، نیک دلی مرادوں کو پورا کرے گا، اور سب سے بڑی بات ہمیں اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب ماہ سفر کا چاند دیکھ لیں تب بھی کر سکتے ہیں، یا کسی دوسرے سے چاند نظر آنے کی بشارت آپ سنیں پھر بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ خود چاند کو دیکھیں، چاند کو دیکھنے کے بعد جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ توجہ سے سن لیں، جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے ماہ سفر کا چاند دیکھتے ہی سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے اول آخر آپ نے 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ حاجات کے لیے آپ نے اللہ کریم سے خصوصی دعا کرنی ہے، مرادوں کو پانے کے لیے، دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، رزق اور دولت کے لیے، جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگنی ہیں، ندامت کے آنسو بہانے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر پکار پہ آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا، آپ کی طرف متوجہ ہوگا، آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ضرور عطا کیا جائے گا۔ جب آپ پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کا ورد کریں گے تو اللہ کریم آپ کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا، اور وہ فرشتہ آپ کے ساتھ ہوگا آپ کی مدد کے لیے۔ جب آپ دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھیں گے تو وہ فرشتہ آپ سے کہے گا بے شک ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو گیا، اب مانگ جو تو نے مانگنا ہے۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہنا ہے تو اللہ کریم آپ کی تمام دلی مرادوں کو پورا کرے گا، حاجات کو پورا کرے گا، دعاؤں کو قبول کرے گا، تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ماہ سفر کا چاند دیکھ کر لازم کریں اور ان تمام فوائد سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔